السلام علیکم۔ ناول لمسے جنون رائٹر زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ تم اپنے دل سے اس طرح کے وسوسے نکال دو، جانشاں رومانشا آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ بس ذرا اپنے پیار کو مجھ پر وسیع کر دو، کیونکہ تمہارے اس دل میں رکھے ہوئے پیار سے میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو وہ مجھ پر نچھاور کرو جانشاں، تو پھر دیکھنا کہ شاہ کیسے تمہارے ارد گرد منڈلاتا رہے گا۔ اپنا چہرہ اس کے مقابل کرتے ہوئے تھوڑا سا جھکا اور اپنے لب اس کی نازک پنکھڑیوں پر رکھ کر پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں کی قید بھی لے گیا۔ بڑی نرمی سے محبت جتاتے ہوئے ہونٹوں کی نمی کے چند قطرے پی کر اسے اپنی محبت کا پورا مان جاتا گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کی بے تابیوں سے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ بنا شرٹ پہنے ہوئے صرف ٹراؤزرز پہن کھڑا ہوا تھا، اس کے کسرتی سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے دوسرے پارسلز بھی کھول کر دیکھو اور تیار ہو جاؤ۔ اگر اتنی نزدیک کھڑی رہو گی تو میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا یا نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہنستے ہوئے ظالم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ ایک پل کو تو میرب کا دل بھی کہہ رہا تھا کہ اسے نہیں جانا، مگر بات اس کے بھائی کی تھی تو وہ روک نہیں سکتی تھی۔ میرب نے دوسرا پارسل کھولا تو اس میں ڈریس کے ساتھ کی میچنگ جیولری تھی۔ شاہ، یہ بہت خوبصورت ہے، میرب جیولری کو دیکھ کر بچوں کی طرح چہک کر بولی۔ خوبصورت تو یہ تب ہوگی جب تم اسے پہنو گی۔ وہ بیڈ پر ٹانگ جمائے ہوئے جھک کر کھڑا اس کے چہرے پر آتے جاتے خوشی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ میرب کا پورا دھیان اپنی جیولری اور چیزوں پر تھا، جبکہ شاہ کی نظروں کا مرکز میرب کا خوبصورت چہرہ تھا، جہاں اس وقت پرسکون خوشی نے ڈیرا جمایا ہوا۔ اب اس نے تیسرے والا پارسل کھولا، جس میں سے گولڈن کلر کی بہت خوبصورت ہائی کی سینڈل نکلی، جو بے حد خوبصورت اور نازک بنی ہوئی تھی۔ شاہ، اس کی ہیل کتنی لمبی ہے؟ ہائی ہیل سینڈل تھی۔ شاہ، اس کی ہیل کتنی لمبی ہے؟ آپ چھوٹی ہیل والی سینڈل منگواتے میرے لیے؟ وہ ہیل کو دیکھ کر پہلے تو بہت خوش ہوئی، مگر بعد میں اتنی لمبی ہیل دیکھ کر وہ شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جان بوجھ کر لمبی ہیل والی سینڈل منگوائی ہے۔ کیوں؟ حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اپنی ہائٹ نہیں دیکھی؟ اتنی چھوٹی سی لگتی ہو میرے سامنے، مجھے کس کرنے میں بہت نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ وہ شوخ انداز میں کہتا ہوا گہری نظروں سے کہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میرب نے شرم سے نظریں نیچے جھکائیں۔ شاہ، میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہوں۔ اوہو، چھوٹی تو تم مجھ سے ہو، اتنا زیادہ نیچے جھک کر مجھے کس کرنی پڑتی ہے۔ اب سے تمہیں کس کرتے وقت پہلے تمہاری ہائی ہیل پہنوں گی، اس کے بعد میں کس کروں گا۔ وہ میرب کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر اور بھی شروع ہوتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ شاہ، آپ بہت رومانٹک ہو، مجھے پتہ ہے۔ میرب کی بات آدھی ابھی اس کے منہ کے اندر ہی تھی کہ شاہ نے اپنی تعریف بیان کر دی۔ آخر میرب اپنے شاہ کو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج شاہ کے دل پر میرب کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ میرب تیار ہو رہی تھی اور شاہ ڈریسنگ کی سائٹ پر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ، پلیز آپ روم سے جائیں، آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے تو مجھ سے تیار نہیں ہوا جائے گا۔ شاہ کے ایکس رے مشین جیسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میرب نے آخر شاہ کو جانے کا بول ہی دیا۔ نہیں، تمہیں تیار ہونے میں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ وہ شرمائی ہوئی میرب کو دیکھ کر اور بھی مہوس ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور خود تیار ہو لیں۔ آپ مجھے ہیلپ نہیں بلکہ مجھے دیکھ دیکھ کر کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس میں کیا دقت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر اور اسے اور بھی نروس کر رہا تھا۔
شاہ پلیز جائیں۔ اچھا جا رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اب وہ سچ مچ لیٹ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ تیار ہو کر روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کھڑی ہوئی میرا پر پڑی، جو فل ریڈی کھڑی ہوئی فائنل خود کو مرر کے اندر دیکھ رہی تھی۔ شاہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے شاہ کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر اسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی بولی، شاہ بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شاہ جو اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا ہوا تھا، دوبارہ سے بولنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ قیامت لگ رہی ہو، گہری نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میرب بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شاہ کی تو نظریں تو اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ تمہارے گلے میں پہنی ہوئی چین کہاں ہے؟ شاہ وہ میں نے اتار دیا ہے، وہ میں بعد میں پہنوں گی، اس ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا وہ چین مت اتارنا، تمہیں اجازت نہیں ہے اس سے اتارنے کی۔ مگر شاہ وہ ایک عام سی چین تو ہے، اور وہ اس کے ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، میرب نے وضاحت دیتے ہوئے۔ وہ عام چین نہیں ہے، شاید تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ شاہ نے سامنے ڈریسنگ پر رکھی ہوئی چین کو اٹھایا، میرب کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا، آگے کی طرف سے ہاتھ لے جا کر پیچھے لاتے ہوئے چین کی حلق بند کرتے ہوئے مرر میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے پکڑتے ہوئے میرب کی انگلی سے لاکٹ کو پش کیا تو لاکٹ کے اندر خوبصورت جانے شاہ لکھا ہوا جگمگا اٹھا۔ میرب اسے مرر میں دیکھ کر خوش ہو کر مسکرائی، شاہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ کیا جب آپ نے مجھے یہ لاکٹ اور چین دیا تھا تب آپ مجھ سے پیار کرنے لگے تھے؟ میرب اپنے دماغ میں چلتے ہوئے سوال کا جواب چاہتی تھی۔ اگر اس پر جانے شاہ لکھا ہے تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ میں تم سے اس وقت بھی محبت کرتا تھا۔ ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی خوشی کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ چین تمہارے گلے سے اترنی نہیں چاہیے، حکمرانہ انداز میں کہا تھا۔ میرب مسکراتی ہوئی ہاں میں سر کو ہلا کر حامی بھر گئی۔ اب وہ کیوں اتارتی اس لاکٹ چین کو جس کی اہمیت کا اسے اندازہ ہو چکا تھا؟ اور جان شاہ یہ اپارٹمنٹ بھی آپ کا ہے، آپ اس کی مالک ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ میرب تو خوشی سے سما نہیں پا رہی تھی۔ شاہ کیا سچ میں یہ ہمارا ہے؟ نہیں جانے شاہ، چاہیے تمہارا ہے تمہارے نام پر ہے، جانے شاہ تمہارا ہے تمہارے نام پر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتے ہوئے شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ میرا کوئی تھینک یو نہیں بنتا، تھینک یو تمہارا میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے، رومانچا کو واپس خود سے ملوانے کے لیے، اور میری جان شاہ بننے کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے آج پوری طرح سے میرب پر اپنی محبت عیاں کر چکا تھا۔ اب چلو ورنہ میں سچ میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ 2 گھنٹے لگا کر میں نے اپنے دل کو سمجھا کر مطمئن کیا تھا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، اور 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے تمہارے اس ظالم حسن کے سامنے۔ میرا دل واپس وہیں پر آن کھڑا ہوا ہے۔ قیامت لگ رہی ہو، دل تو چاہتا ہے کہ شاہ پلیز اب آپ کا دل جو بھی چاہتا ہے اسے کنٹرول میں رکھیں، بہت بے لگام ہے آپ کا دل۔ وہ شاہ کے بدلتے ہوئے ٹون کو دیکھ کر شرماتے ہوئے گھبرا کر شاہ کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی، اگر جانا اتنا ضروری نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا۔ ظالم لڑکی، اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا بالکل موڈ نہیں ہے جانے کا۔ شاہ پلیز چلیں نا، وہ شاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ شاہ میر تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلتا ہوا سیدھا ہال میں آیا۔ ہاں جی برخودار ہو گئے تم تیار؟ شاہ میر کو آتے دیکھ کر ملک زبیر چمکتی آنکھوں سے بولے۔ ہاں جی میں تو تیار ہو گیا ہوں، مگر مجھ سے زیادہ تو آپ تیاری کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ میر شرارتی انداز صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو میں
مجھے تیار ہونے کا حق نہیں؟ آخر میرے شہزادے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو میرے ولیمے کی بہت خوشی ہے، مگر آپ اگر اتنے خوبصورت اور ہینڈسم لگیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ یار، ہم کہاں سے ہینڈسم اور خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ ہماری طرف تو تمہاری ماں دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ پاس سے گزرتی ہوئی شاہ میر کی ماں کو دیکھ کر ملک زبیر شوخ انداز سے بولے ہیں: ملک صاحب، ولیمہ آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کا نہیں، جو میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ شاہ میر کی ماما مذاق سے ہنستے ہوئے شاہ میر کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل رائٹ کہا آپ نے ماما۔ اپنی ماما کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے شاہ میر فخریہ انداز سے بولا: بیگم غلط کر رہی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ہمیں ایک سائڈ پر کر دیا ہے آپ نے۔ آپ ماں بیٹا یہ مت بھولیں کہ آنے والی نئی حکومت میں اس گھر کی حکمران بھی میری بہو میرا ہوگی۔ میں تو اپنی بہو سے بنا کر رکھوں گا، پھر دیکھوں گا تم دونوں ماں بیٹے کو میں اپنی بہو سے کیسے ٹھیک کرواتا ہوں۔ بھائی، میں تو خود اپنی بہو سے بنا کر رکھوں گی، بلکہ وہ میری بہو نہیں بیٹی ہوگی، بالکل میرب کی طرح۔ اس معاملے میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارے گھر میں صرف بہو کی ہی چلے گی۔ شاہ میر کی ماں پارٹی بدلتے ہوئے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ماما، کتنی غلط بات ہے، آپ نے 2 سیکنڈ نہیں لگائے پارٹی چینج کرنے میں اور آپ پاپا کی سائڈ پر ہو گئے ہو۔ بیٹا جی، میں پاپا کی سائڈ نہیں، اپنی بہو کی سائڈ پر ہوں۔ ماما، مجھے لگ رہا کہیں ہمارے گھر میں پولیٹکس چل رہی ہے۔ سب لوگ ایک ہی پارٹی میں ہو گئے۔ اس کی بات پر تینوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ شاہ میر، جا کر ہماری بہو کو دیکھو، اس کی تیاری میں کتنی دیر ہے، ہم لوگ ٹائم سے نکلیں ہال کے لیے۔ جی ماما، جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ پارلر والی کیوں میری اچھی خاصی خوبصورت بیوی کے چہرے پر اتنی لپاپوتی کر رہی ہے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کے چہرے پر ظلم کیے جا رہی ہے۔ شاہ میر افسوس کی نظروں سے کہتا ہوا اٹھا اور بڑے بڑے قدم بڑھاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں داخل ہوا، مگر نظریں جب سامنے اٹھیں تو پلٹنا بھول گئی تھیں۔ جی میم، آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، ورنہ تو اور لک بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بہت پر زور دیتے ہوئے پارلر والی نے میرا کی خوبصورتی کو سراہا۔ نہیں، آپ جائیں، تھینک یو سو مچ، میرا نے بہت مدھم آواز سے کہا۔ جی میم۔ پارلر والی اپنا سامان اٹھا کر روم سے باہر چلی گئی۔ میرا فل تیار ہو کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی فائنل لک دیکھ رہی تھی۔ وہ اسکن کلر کی میکسی پہنے ہوئے اور ساتھ میں بھاری کامدار دوپٹہ جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا، میچنگ جیولری پہنے ہوئی تھی، جو بہت ایکسپینسو اور خوبصورت تھی۔ جب شاہ میر روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے ولیمے کی ڈریس میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور اپنے حسن سے شاہ میر کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ شاہ میر شاہ کربی سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ شاہ میر کے دروازہ کھولنے پر میرا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اے سی پی کی جان اتنی خوبصورت لگ کر کیا اے سی پی کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ شاہ میر کی تعریف میرا نے شرما کر پلکیں جھکا لیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے تو سوچا کہ پارلر والی میری بیوی کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی، مگر یہاں تو اس نے میری بیوی کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہ اس کی نازک مخملی گالوں